بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رب نواز اسلامک اور مجھے کہتے ہیں رب نواز۔ آج بات کریں گے عظیم لوگوں کے آخری کلمات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری کلمات وصیت یہ تھے کہ میں اپنے جانشین کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ غیر مسلم رعایا کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری یاد رکھے اور ان پر جو اقرار کیے گئے ہیں تو وہ پورے کیے جائیں، ان کے دشمنوں سے اور ان کی حفاظت کی جائے اور ان پر کبھی بھی سختی نہ کی جائے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا میں تمہیں دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، یتیم پر رحم کھانا اور بے کسی کی مدد کرنا اور آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کا دشمن بننا اور مظلوم کی حمایت کرنا۔ نمبر 3، سرتاج اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک پر آخری جو کلمات وقت نکلے، جو وقت توحید کے الفاظ نکلے۔ نمبر 4، بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے موت کو یقینی سمجھتے ہوئے کہا اب میں مزید زندہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 5، قائد ملت خان لیاقت علی خان نے جام شہادت نوش کرتے ہوئے فرمایا خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ نمبر 6، شاعر مشرق سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کرام انتقال کے وقت فارسی کا کچھ اشعار پڑھے تھے۔ نمبر 7، سلطان ٹیپو شہید نے موت کو گلے لگاتے ہوئے کہا اسی طرح تیزی سے بڑھ جاؤ۔ نمبر 8، ناپلین کے آخری الفاظ تھے اپنے رسالے کو آگے بڑھاؤ۔ نمبر 9، آخری وقت سکندر اعظم سے پوچھا گیا آپ اتنی بڑی سلطنت کے کس کے لیے چھوڑے جا رہے تھے؟ سکندر اعظم نے جواب دیا سب سے بڑے طاقتور کے لیے۔ نمبر 10، اورنگزیب عالمگیر خالق کو حقیقی ملنے سے پہلے مجھے اندیشہ ہے میرے بعد زبردست ہنگامے ہوں گے۔ نمبر 11، شہنشاہ اکبر اعظم نے موت کو گلے لگاتے ہوئے کہا میرے ساتھیوں اور عزیزوں کو خیال رکھنا، ایک شخص کو اپنا کام اس طرح سر انجام دینا چاہیے کہ گویا دنیا میں کوئی دوست مدد دینے والا نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ اس کی دعا شعلے کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ موت کی آرزو وہ شخص کرتے ہیں جو حالات سے شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ حقیقی خوشی حاصل کرنے کے لیے خدمت خلق سے بہتر کوئی کام نہیں۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات قابو رکھو۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ زندگی اذان سے شروع ہوتی ہے اور نماز تک ہے، کیونکہ مسلمان پیدا ہونے پر اذان دی جاتی ہے اور موت کے وقت نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ کسی کی خوبیاں بیان کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، کیونکہ ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ وہ انسان سب سے غریب ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ بھلائی وہ ہے جو عمل میں آئے اور قول میں نہیں۔ ذلت اٹھانے سے تکلیف اٹھانا بہتر ہے۔ ہنسمکھ انسان ہی دلیری کے ساتھ ہر مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے۔ دوست کو اپنی ساری محبت دو مگر کوئی راز نہ دو۔ کسی کو توقع وابستہ مت کرو، اگر وہ توقعات پر قابو نہ اترا تو